جب ہم نظام کے گھڑمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید نہ کیا کریں، سنکی پن لوگوں میں بڑھ جاتا ہے، لوگ منفی سوچ کے اوپر زیادہ اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں، مثبت سوچ سے پرے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب حقائق اتنے خوفناک ہوں جتنے کے ہیں تو آپ ان سے اگر چشم پوشی کریں گے تو اپنے لیے مزید مسئلے کی بنیاد کھڑی کریں گے۔ اب یہ خبر آپ کے سامنے ہے جس کے مطابق اسلام آباد کے 5 کلیدی ہاسپٹل اور لاہور کا ایک بڑا ہاسپٹل جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، لاکھوں کی تعداد میں مہینے میں اور کروڑوں مریض جو ہیں وہ سال کے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اور یہ وہ ہاسپٹلز ہیں جو عام لوگوں کے ہاسپٹلز ہیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگے ہاسپٹلز کے اندر جو ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، جو دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے ان ہاسپٹلز میں اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں جو بیماری لگی ہوئی ہے یا ہمارے قریبی عزیز کو جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ علاج یا مینجمنٹ ممکن ہو۔ میں ان ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہاسپٹلز وفاقی فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ممکنہ طور پر بند ہو سکتے ہیں، ان کی آپریشنز ختم ہو سکتے ہیں۔ خبر میں یہ کہا گیا کہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے وفاقی وزیر صحت کی 11 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی، اور اب امکان یہ ہے چونکہ فنڈز نہیں ہوں گے تو یہ ہاسپٹلز نہیں چل پائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان ہاسپٹلز میں موجود متعدد ملازمین کی تنخواہیں پہلے سے ہی روکی جا چکی ہیں کیونکہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، اور جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے ان فنڈز کی عدم فراہمی کا وہ یہ کہ یہ IMF نے ہمیں اس قسم کی گرانٹس دینے سے منع کیا ہوا ہے، اور ہم صرف اسی صورت میں یہ گرانٹ دے سکتے ہیں یا اس قسم کی گرانٹ دے سکتے ہیں اگر کوئی قومی سانحہ ہو۔ اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ اس ملک کے اندر موجود ایک وزارت کے بابو اس ملک کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو بنیادی صحت کی سہولت جس کے اندر ایک انجیکشن ہوگا، 4 ٹیبلٹس ہوں گی، ایک ڈاکٹر کا وزٹ ہوگا، اور بہت ہو گیا تو کسی تھکے ہوئے وارڈ کے اندر ٹوٹی پھوٹی چارپائی کے اوپر ایڈمیشن ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، وہ فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ میں ذرا گیئر چینج کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بدترین مظالم کیے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اندر، ان میں سے جو بدترین مظالم میں سے ایک ظلم بدترین مظالم کی لسٹ کے اوپر ہے وہ ہاسپٹلز اور ہیلتھ فیسلٹیز کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، جس کے اندر دوائیوں کی سپلائی اس نے بند کی ہے، جس کے اندر بجلی کی سپلائی اس نے بند کی ہے، جس کا انفراسٹرکچر اس نے تباہ کر دیا ہے، جہاں سے لوگوں کو اس نے ڈسپلیس کر دیا ہے، ان کو مکمل طور پر غیر فعال کر دیا ہے، ان کو فلیٹن آؤٹ کر دیا ہے۔ بدترین بمباری، ایسی بمباری جس کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک خاص حصے کے اندر بھی نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بدترین ظلم یہ ہوا کہ تمام ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ ناک آؤٹ ہو گئی ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ عزم اور حوصلہ آپ نے نہیں ہارنا، لوگوں سے ہم ہر وقت قربانی طلب کرتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت بیلٹ ٹائٹننگ کا کہتے رہتے ہیں، ان کے عزم اور حوصلے کو سلام بھی پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس ملک کے اندر اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دارالخلافہ جو وہ بالکل چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس کے 5 بڑے ہاسپٹلز فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو سکتے ہیں۔ جو نتیجہ ہے وہ وہی ہے جو اسرائیل کی غزہ میں بمباری کی وجہ سے ہوا۔ وہ بمباری ہم نے خود پر کی ہے، IMF کی کنڈیشنلٹیز کی تشریح کر کے، اور نظام کو اس حد تک تہس نہس کر کے کہ اس کے اندر سے ہم غریب کے لیے پیناڈول کی یا پیراسیٹامول کی ایک گولی دینے کی جو سہولت مہیا کی ہوئی ہے وہ بھی اب اس سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اور یہ سمبلزم ہے اس تمام نظام کی کوتاہی کا جس کے تحفظ کے لیے ہم ہر روز بات کرتے رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے، کیونکہ جب میں اسلام آباد کے اندر پلاٹوں کی آکشنز کو دیکھتا ہوں تو یہ تو رقم بالکل چھوٹی سی رقم لگتی ہے۔ جب میں ان تمام بابوؤں کی تنخواہوں کو دیکھتا ہوں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کس کو پیراسیٹامول ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، تو یہ بہت ہی چھوٹی سی رقم ہمیں نظر آتی ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس فنڈ موجود نہیں ہے تو میرے خیال میں وزارت خزانہ کو بند کر دیں، آپ وزارت داخلہ کو بند کر دیں، آپ وزارت خارجہ کو بند کر دیں، کیونکہ تمام وزارتیں جو ہیں دوسری وزارتوں کی طرح یہ عوام کی خدمت پر کم از کم تھیری کے حد تک مامور ہیں۔ تو اگر اب آپ عوام کی خدمت اس حد تک بھی نہیں کر سکتے
کہ ان کو گولی فراہم کریں یا انجیکشن کا بندوبست کریں تو آپ کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ پر جو فنڈ لگ رہے ہیں اصل میں ریاست کے فنڈز کا وہ سب سے بڑا زیاں ہے. تو ہاسپٹل بند کرنے سے پہلے، ان کی فیسلٹیز بند کرنے سے پہلے، ان کو سپلائی کی جانے والی گرانٹ کو انکار کرنے سے پہلے میرے خیال میں اگر اس حکومت کے نظام کو بند کر دیا جائے تو ہاسپٹل شاید چلتے رہیں. فوگ ہوتی ہے تو آپ سکول بند کر دیتے ہیں، فنڈز کا ذرا مسئلہ آتا ہے تو آپ ہاسپٹلز بند کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا.